اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری بہنیں، السلام علیکم۔ اچھا، آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اگر تو آپ بہو ہیں تو میرا خیال ہے لازمی سن لیں، اگر ساس ہیں تو پھر بھی سن لیں، اگر نند ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، جس بھی رشتے سے ہیں۔ آج اصل میں مجھے ایک جس بہن سے میری بات ہوئی، کالر سے میری بات ہوئی، تو ان کو یہ ایک ہمارا جو فیملی پرابلم یوں سمجھ لیں، ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ سمجھ لیں، یا ایک ہمارے پاکستان کا جو ایک فیملی کلچر ہے نا، اس کا سمجھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ آل اوور سلسلہ چل رہا ہے، جہاں پہ کمبائن فیملی میں بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں، میرا خیال ہے ہوتی ہیں شاید، تو چھوٹی موٹی سی ناراضگیاں، تھوڑی سی تلخیاں، تھوڑے سے مسائل وہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں پہ بھی اگر دو لوگ ہیں یا چار ہیں یا چھ ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک دوسرے سے توقع بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے، اور دوسروں سے وہ سوچ بھی ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے نا۔ اگر فرض کریں ہمارا دل کر رہا ہے کہ آج ہم سبزی بنائیں، سبزی کھائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں یا جو بڑے ہیں یا دیور ہیں یا جیٹھ ہیں یا جو بھی ہیں، ان کا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا ہو یا چاول کھانے کو چاہ رہا ہو، اور کمبائن فیملی، اور بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہے، اب ہر فیملی ایسی بھی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ ایٹ اے ٹائم 2-3 چیزیں بن سکیں، یا بہرحال جیسے بھی ہے۔ اچھا، اگر بالفرض تو فیملی بڑی ہے تو اس پہ میں پھر بات کروں گی، لیکن اگر جہاں پہ ایک ساس سسر ہوتے ہیں یا ایک فیملی ممبر اور ہوتا ہے میاں بیوی کے علاوہ، تو وہ بہو کو اگر تھوڑے بہت مسائل وہاں پہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہوتا ہے تھوڑا سا کمپرومائز کر کے۔ میرا خیال ہے کہ بہویں اپنی جگہ پہ، جو بھی میری بہنیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتی ہیں، کہ اگر ایک پودے کو بھی ہم جڑ سے اکھاڑیں گے، کسی دوسری جگہ پہ لگائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک ہی دم سے نہیں گرو کرنا شروع کر دیتا۔ وہاں کے حالات کو، وہاں کی زمین کو، وہاں کی مٹی کو، وہاں کے پانی کو تو اپنے اندر جذب کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہم جہاں پہ اپنے دیکھا ہوگا اکثر مائیں جو ہوتی ہیں یا بہنیں جو ہوتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کی شادی کو لے کے اتنی کوئی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں، پہلے تو وہ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی، یہ وہ ارمان، بھاری بھرکم کپڑے، اور پتہ نہیں وہ کتنی خوشی کا اظہار کریں گی، اتنی خوشی کا اظہار کریں گی کہ بس لڈیاں ڈال ڈال کے مر جانے والی ہو جاتی ہوتی ہیں۔ لیکن 2 مہینے گزرتے ہیں اسی گھر سے، انہیں اس میں، یہ میں موسٹلی بات کر رہی ہوں، ہر گھر کی میں بھی نہ بھی ہو، کیونکہ اب کافی پڑھے لکھے اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ چینج ہو رہا ہے سائڈ، لیکن پھر بھی موسٹلی یہ بات ہوتی ہے۔ تو وہاں سے پھر وہی چھوٹے چھوٹے مسئلے سر اٹھانے شروع کر دیتے ہیں، بہو نے آج یہ کہا، ساس نے یہ کہا، اور چھوٹے چھوٹے سے مسئلے۔ اچھا، میں اپنی بہنوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، فرض کریں اگر آپ کے گھر میں نند ہے، فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی، آپ کہیں پہ بھی کسی سے بھی مقابلے بازی نہ کریں، اب صرف ایک پوائنٹ پہ غور کریں، صرف ایک پوائنٹ آج میرا سمجھ لینا۔ اگر آپ بھی کوئی نیولی میرڈ ہیں، اگر کوئی بھی ہاؤس وائف ہیں یا نہیں ہے یا جو بھی ہیں، اچھا چلیں بیوی ہیں ایک، ہاؤس وائف پہ میں پھر بات کروں گی، تو صرف آپ ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ اپنی جگہ پہ اہم ہیں، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ مستحکم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ ایک بیوی ہیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کی نند ہے گھر میں، اس نے بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں، سال بعد، 2 سال بعد چلے جانا ہے وہاں سے۔ ہاں، وہ جو اثرات چھوڑ کے، اگر وہ بہت زیادہ اچھی آپ کے ساتھ رہیں گی، کوآپریٹو ہوں گی، ظاہر سی بات ہے ساری عمر آپ کے دل میں ان کی قدر رہے گی۔ وہ بعد میں میکے آئیں گی، جائیں گی، آپ ان کے ساتھ بہت پازیٹیو رہیں گی، دل سے پازیٹیو رہیں گی، سامنے سے تو ہر کوئی رہتا ہے۔ اور اگر مدر ہیں، آپ کی ساس ہیں، تو یقین کریں کہ بچوں کو پالنا، ان کو اتنا بڑا کرنا، اور پھر سب کچھ مطلب اپنا ایک پلی پلی جوان اولاد اٹھا کے دے دینا، تو شاید وہ تھوڑی سی ان کے اندر نا وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں، کہ وہ ایک دم سے ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اپنی دلہن کے ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے، یہ وہ، تو وہ ان کو شاید کہیں نہ کہیں اندر اندر یہ لگتا ہے کہ اب یہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔
حالانکہ ان کو بھی شاید سوچنا چاہیے، یا شاید وہ جو توجہ ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، جو بیٹے 24 گھنٹے ماں سے لاڈ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، تو جب ان کی بٹ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس حساب میں تو نہیں رہتی نا، اس لیول میں تو نہیں رہتی، تو وہ بیوی کی طرف ہو جاتی ہے، تو مائیں تھوڑی سی انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ بچوں کا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساس کو تھوڑی توجہ دیا کریں، کیئر کیا کریں، اور ان کو یہ احساس دلایا کریں کہ آپ اہم ہیں، آپ اس گھر کا ستون ہیں، آپ کی وجہ سے یہ گھر قائم ہے۔ کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے وہ تو دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ کے میاں کے لیے آپ جتنی اہم ہے اتنی کوئی عورت نہیں ہو سکتی دنیا کی، کیونکہ آپ نے ان کی ساری، ان کی نسل بنانی ہے، ان کے ساتھ زندگی کے دکھ سکھ مسئلے مسائل سب کچھ بانٹنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ پیار محبت اس سب پہ جو ان کی مدر ہوتی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا حق ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ہم تو تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا عاجزی، تھوڑا سا نرمی، تھوڑا پیار محبت کر لیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت دن تک آپ سے ناراض رہیں گی، یا ان کو گلے شکوے رہیں گے، یا کوئی مسئلے رہیں گے۔ تو اگر ساس ہیں تو اس موضوع پہ پھر میں کل بات کروں گی۔ میری بہت پیاری خالائیں ہیں، آنٹیاں ہیں، بہت پیاری میری آپا جی ہیں، بہت ساری ایسی آنٹیاں ہیں جس سے میری بات ہوتی ہے، بہت اچھی ہیں، بہت حلیم الطبع ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو اس موضوع پہ پھر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بعد میں بناؤں گی۔ ابھی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ شفائے زہرا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ آپ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔